آج ہم انبیاء کی اس نایاب نکھت کو محسوس کریں گے جو اللہ پر کامل یقین، صبر اور استقامت کی اعلیٰ مثال ہے۔ وہ مقام جہاں ظلم اور بربریت کا بدلہ لیا جا سکتا تھا، جہاں پوری بستی ایک اشارے پر مٹی کے ڈھیر میں بدل سکتی تھی، جہاں آسمان کے فرشتے نازل ہو آئے اور اللہ کی قدرت کا اظہار صرف ایک حکم کا محتاج تھا۔ لیکن وہاں بھی بدلے کا راستہ نہیں اپنایا گیا۔ وہاں رحمت غالب آئی، وہاں صبر بول پڑا اور یقین نے فیصلہ کیا، اور وہ لمحہ تاریخ انسانیت کا سب سے روشن لمحہ بن گیا۔ آج ہم ایک ایسے سفر کی نکھت کو محسوس کریں گے جو نہ صرف تاریخ انسانیت کی اعلیٰ مثال بنی، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب وقت سخت سے سخت ہو اور سامنے کوئی راہ نہ دکھائی دے، تب بھی اللہ پر کامل یقین ہی مومن کی نشانی ہے۔ آج ہم بات کریں گے طائف کے سفر کی اور عام الحزن یعنی غم کے سال کی۔ عام الحزن یعنی غم کا سال، یہ وہ سال تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے زیادہ دردناک اور آزمائشوں سے بھرپور سالوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی ہجرت مدینہ سے تقریباً 3 سال پہلے۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے دروازے ایک کے بعد ایک کھلتے چلے گئے۔ ایسے صدمات جو کسی بھی انسان کے دل کو توڑ دینے کے لیے کافی تھے، مگر یہی صدمات ہمیں صبر، توکل اور اللہ پر کامل یقین کا سب سے عظیم سبق دے گئے۔ حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن وہ صرف چچا نہیں تھے، وہ مکے کی سرزمین پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مضبوط ڈھال تھے۔ وہ اسلام قبول نہ کر سکے، مگر آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے پہلے سوچتے تھے، کیونکہ ابو طالب زندہ تھے۔ جب حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد قائم ایک مضبوط حصار ٹوٹ گیا۔ کفار مکہ کو کھلی چھوٹ مل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تنہا کر دیے گئے، لیکن ابھی غم کا سفر ختم نہیں ہوا تھا۔ ایسا صدمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب تھا، حضرت ختیجہ۔ وہ صرف زوجہ نہیں تھی، وہ ایمان لانے والی پہلی ہستی تھی۔ وہ ہر مشکل میں نبی کی سب سے بڑی تسلی تھی۔ جب پوری دنیا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو ختیجہ نے تصدیق کی۔ جب سب نے ساتھ چھوڑا تو ختیجہ ڈھال بن کر کھڑی رہی۔ انہوں نے اپنا مال، اپنا سکون، اپنی زندگی اسلام کے لیے قربان کر دی۔ حضرت ختیجہ کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے۔ یہ وہ غم تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کے بعد مکے کی گلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، گالیوں اور تمسخر کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرنا بھی مشکل بنا دیا گیا۔ یہی وہ کڑے حالات تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اللہ پر کامل یقین لیے طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ عام الحزن کے اندھیروں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر کامل یقین کے ساتھ ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ یہ کوئی عام سفر نہ تھا، یہ امید، صبر اور توکل کا سفر تھا۔ مکہ میں ظلم حد سے بڑھ چکا تھا، اپنوں کا سایہ اٹھ چکا تھا، دل غم سے بوجھل تھا، مگر یقین اب بھی زندہ تھا۔ انہی حالات میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر تقریباً 70 کلومیٹر پر مشتمل تھا۔ نبی کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارثہ تھے۔ طائف پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ثقیف کے سرداروں عبدی یالیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کی اور انہیں حق و صداقت کا پیغام دیا۔ اللہ کی طرف بلایا، حق کا پیغام پہنچایا اور امید کی ایک کرن تلاش کی، مگر جواب وہ نہ تھا جس کی امید کی جا سکتی تھی۔ طائف کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش بچوں اور غلاموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ گلیوں میں پتھر برسائے گئے جس میں مبارک لہو لہان ہو گیا، پاؤں سے خون بہنے لگا اور نعلین خون سے بھر گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے، اپنا جسم آگے کر دیا تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکے۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے باہر ایک باغ میں پناہ گزین ہوئے۔ وہ عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا۔ یہ دونوں مکہ کے مشہور سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی اور بے حال دیکھا تو دل نرم ہوا۔ انہوں نے اپنے نصرانی غلام عداس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انگوروں کی ایک بیل لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے۔ نینوا کے مشہور مقام موصل کے کسی گاؤں کے رہنے والے مذہباً عیسائی حضرت عداس رضی اللہ عنہ آپ کے پاس انگور لائے۔ آپ نے بسم اللہ فرمایا اور لے لیا۔ عداس رضی اللہ عنہ نے تعجب سے نیا طرز کلام سنا۔ آپ نے فرمایا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کے حضرت یونس علیہ السلام رہنے والے تھے۔ عداس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس رضی اللہ عنہ نے نبوت کے یہ آثار و صفات دیکھ کر آپ کے دست مبارک اور پیروں کا بوسہ لیا اور کہہ اٹھے، اشہد انک عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ بدر کی جنگ میں کفر کی حالت میں مارا گیا۔ شیبہ بن ربیعہ بھی بدر میں ہلاک ہوا، مگر ان کے گھر کے غلام عداس نے حق کو پہچان لیا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی جو تاریخ انسانیت کی سب سے عظیم دعاؤں میں شمار ہوتی ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی اجنبی کے جو مجھے دیکھ کر منہ پھیر لے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے اندھیرے روشن ہو گئے، جس پر دنیا و آخرت کے معاملات قائم ہیں، اس بات سے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا میری طرف تیری ناراضگی آئے۔ تجھے ہی منانا ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور گناہوں سے پھرنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ دعا شکوہ نہیں تھی، یہ مکمل سپردگی تھی۔ اسی لمحے آسمان کے فرشتے نازل ہوئے۔ جبریل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تباہ کر دوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کا راستہ نہیں چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ شاید خود اسلام نہ لیں
مگر ان کی نسل سے مومن پیدا ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں رحمت نے انتقام کو شکست دی، جہاں صبر بول اٹھا اور یقین نے فیصلہ کیا۔ سیرت کے معتبر ماخذوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں قریباً 10 دن قیام فرمایا۔ طائف کے شدید صدمات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ واپسی آسان نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر زخموں کے نشانات تھے، دل پر غم کا بوجھ تھا، مگر اللہ پر کامل یقین ابھی بھی زندہ تھا۔ راستے میں ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ وادی نخلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رات کو قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ اسی دوران ایک گروہ جنات جو راستے سے گزر رہے تھے نے قرآن سنا اور اس کی قوت ہدایت نے انہیں متاثر کیا۔ وہ جنات ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت قبول کی اور شرک سے روگردانی اختیار کی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر واضح ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت ہر دل تک پہنچ سکتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ اور اسی یقین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے مطیع بن عدی کے حفاظتی وعدے کے تحت اپنے شہر کی طرف قدم بڑھایا۔ یہ سفر صرف جسمانی واپسی نہیں تھا، یہ ایمان، صبر، توکل اور رحمت کی مکمل مثال تھا۔